سنو فرش والوں میں صحرا علی کا سنانے چلا ہوں. سنو فرش والوں سنو فرش والوں میں صحرا علی کا سنانے چلا ہوں. سنو عرش والوں سنو فرش والوں میں صحرا علی کا سنانے چلا ہوں. سنو عرش والوں سنو فرش والوں میں صحرا علی کا سنانے چلا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للعاصین والملحدین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین لا سیما علی الامام المنتظر واللعنۃ الدائمۃ الباقیہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. میں اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں یکم ذی الحجہ تاریخ عقد امیر المومنین و فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تبریک پیش کرتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ پروردگار عالم نے اس زمین کے اوپر اس دو شخصیتوں کو یکم ذی الحجہ کو عقد کے ذریعے سے متفق کیا، متحد کیا اور سورہ مبارکہ کوثر کی جیتی اور جاگتی تفسیر قرار دیا. میں نے قرآن مجید کی جس آیہ کریمہ کو آپ کی خدمت میں عنوان کلام قرار دیا، پروردگار عالم نے اس آیہ تطہیر میں اہل بیت عصمت و طہارت کی پاکیزگی کا اعلان کیا ہے اور پورے واقعے میں اللہ نے مرکز تطہیر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو قرار دیا ہے. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا روئے زمین کے اوپر منفرد ذات ہیں، ان کے علاوہ کوئی کائنات کے اندر خاتون اس مرتبے پر فائز نہ ہو سکی. آپ کے القاب کی ایک لمبی فہرست ہے، بعض علماء نے 136 تک القاب بیان کیے ہیں، مگر ان تمام شہزادی کے لقب میں طاہرہ بھی ایک لقب ہے. طاہرہ کے معنی کیا ہے؟ بظاہر ذہنوں میں یہی آتا ہے کہ طاہرہ کہتے ہیں پاک اور پاکیزہ کو، ہیں بھی ایسا ہی کہ پاک و پاکیزہ کو طاہرہ کہتے ہیں. فاطمہ زہرا پاک و پاکیزہ تھیں، لیکن یہاں کے اوپر ایک تشریح اور کی جا سکتی ہے. اللہ کے ناموں میں بھی دعاؤں کے اندر یا طاہرو اللہ کا نام ہے. طاہر کے معنی جب اللہ کے لیے استعمال ہو تو اس کے معنی یہ نہیں ہوتے پاک اور پاکیزہ، بلکہ طاہر کے معنی ذات پروردگار عالم کے اسماء اور صفات میں جب طاہر ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں وہ ذات جس کی کوئی نظیر نہ ہو، وہ ذات جس کی کوئی شبیہ نہ ہو، وہ ذات جس کا کوئی نمونہ نہ ہو. تو پروردگار عالم اگر طاہر ہے تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ وہ لیس کمثلہ شیء، کوئی شے اس کے جیسی نہیں ہے، وہ ذات منفرد ہے، اکیلی ہے، بس اور بس، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے اس جیسا. تو جیسے پروردگار عالم کی ذات منفرد ہے، وحدہ لا شریک ہے، لیس کمثلہ شیء ہے، اسی طرح سے پروردگار عالم نے طاہرہ بنایا ہے. جب طاہرہ بنایا ہے تو طاہرہ کے معنی بھی یہ ہے کہ کائنات میں جناب حوا سے لے کر صبح قیامت تک جتنی بھی خاتون پیدا ہوں گی
کوئی بھی فاطمہ زہرا کا بدل نہیں بن سکتی ہے، نظیر نہیں بن سکتی ہے، شباہت رکھنے والی نہیں قرار پا سکتی ہے۔ فاطمہ زہرا منفرد خاتون ہیں جن کی دنیا میں کوئی نظیر اور دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے۔ اب عزیزان گرامی، یہ بھی عرض کر دوں کہ زمین کے اوپر جتنے بھی عقد ہوئے ہیں سب زمین کے اوپر ہوئے ہیں، فقط ایک عقد فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا وہ ہے جو 2 بار ہوا ہے، اور ایک بار زمین پر اور ایک بار آسمان کے اوپر۔ آسمان پر اگر عقد فاطمہ زہرا کا اہتمام کو سنانے لگوں تو اس کے لیے تقریباً 1 گھنٹے کی ضرورت ہے۔ راحیل فرشتے کے ذریعے سے آراستہ کیا گیا میدان اور وہاں کے اوپر نور کا منبر رکھا گیا۔ بہرحال ایک بار عقد ہوا ہے آسمان کے اوپر فاطمہ زہرا کا، اور ایک بار عقد ہوا ہے زمین کے اوپر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں اپنے ناظرین کے لیے، امیر المومنین کے القاب بھی بے شمار ہیں اور نام بھی ہیں۔ امیر المومنین کا نام علی ہے۔ علی اس لیے رکھا گیا، علی یعنی بلند، بالا۔ تو مرحوم صدوق نے لکھا کہ امیر المومنین کا نام علی اس لیے لکھا گیا کہ ایک ہی ذات علی کی واحد ہے جس کا عقد پروردگار عالم نے بیت معمور پر عقد منعقد کیا تھا، یعنی علی نام اس ذات کا ہے جس کا عقد بیت معمور کے اوپر منعقد ہوا ہو۔ تو فاطمہ اپنے اعتبار سے بے مثال، امیر المومنین اپنے اعتبار سے بے مثال۔ اور میں یہ بھی عرض کر دوں کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا جب عقد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ہو رہا تھا تو حضرت کی عمر 22 سال 5 مہینے تھی۔ ہجرت کے 5 مہینے کے بعد امیر المومنین کا عقد فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے ہوا۔ یوں تو کہنے کے لیے 500 مسقال چاندی مہر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تھا، لیکن در حقیقت 500 تو یہ بس اس لیے تاکہ سنت بن جائے اور سیرت بن جائے، اس لیے 500 مسقال چاندی، ورنہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے جناب فاطمہ زہرا کے عقد کے بعد جو مہر قرار دیا، دیکھیے مہر ہمیشہ وہ دیتا ہے جو شوہر ہوتا ہے، مہر شوہر کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ تو پروردگار عالم نے یہ پوری زمین، قرآن مجید کہتا ہے لہو ملک السماوات والارض، اللہ وہ ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے امیر المومنین سے فرمایا پیغمبر کے ذریعے سے کہ اے میرے حبیب علی سے کہہ دیجئے کہ میں نے پوری زمین کو آپ کے حوالے کیا، آپ اس پوری زمین کو فاطمہ کا مہر قرار دیجئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ پوری زمین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا مہر ہے۔ دریا بہہ رہے ہیں وہ مہر فاطمہ ہے، درخت پھل دے رہے ہیں یہ مہر فاطمہ ہے۔ اب امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شخص زمین پر چل رہا ہے اور محبت فاطمہ و علی نہیں رکھتا تو زمین کے اوپر غاصبانہ چل رہا ہے۔ تو اب اللہ نے امیر المومنین کو علی کہا ہے اس لیے چونکہ ان کا عقد بیت معمور پر ہوا تھا۔ اور یہی نہیں، فاطمہ زہرا جب مقام شفاعت میں آئیں گی تو جو وہاں پر مخاطب کریں گی پروردگار عالم کو کہ یا الہی و سیدی انت الذی سمتنی فاطمہ، اے پالنے والے تو نے میرا نام فاطمہ رکھا ہے۔ معلوم ہوا علی کہتے ہیں اس ذات کو جس کا عقد بیت معمور پر ہو، اور فاطمہ زہرا نبی کی وہ بیٹی ہیں جن کا نام فاطمہ اللہ نے رکھا تھا۔ اور فاطمہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ فاطمہ اس ذات کو کہتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے جب وہ تفسیر بیان کی ہے کہ فاطمہ کے معنی کیا ہے، کہا فاطمہ اس ذات کو کہتے ہیں جس کی حقیقت کو دشمن نہیں جانتے
اور جن کی معرفت سے دشمن محروم ہیں. تو معلوم ہوا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات وہ ذات ہے جس کے اندر پروردگار عالم نے طہارت بھی رکھی ہے، نجابت بھی رکھی ہے، شرافت بھی رکھی ہے. اور فاطمہ زہرا مرکز ہیں، باپ سید المرسلین، شوہر سید الاوصیاء، بچے سردار جنت اور خود سردار خواتین جنت ہیں، سردار جوانان جنت بیٹے ہیں، اور تمام خواتین اور عورتوں کی سردار فاطمہ زہرا ہیں. تو سیادت چاروں طرف سے فاطمہ زہرا کا حصار کر رہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مبارک مبارک تمہیں یا نبی، علی اور زہرا کی شادی ہوئی. سنو عرش والو، سنو فرش والو، میں صحرا علی کا سنانے چلا ہوں. سنو عرش والو، سنو فرش والو، میں صحرا علی کا سنانے چلا ہوں. سنو عرش والو، سنو فرش والو، میں صحرا علی کا سنانے چلا